السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی، محترم سامعین، اب آپ دیکھیں سلسلہ درس فقہ و حدیث کے تعلق سے حدیث نیت پر 2 دن ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب ہم حدیث جبرائیل پر آپ سے تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حدیث پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور مجھے حق بولنے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ آج کی حدیث، آج کے درس کی یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم سے مروی ہے۔ پہلے حدیث پاک سماعت کر لیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل اتاکم یعلمکم دینکم۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی جامع صحیح مسلم میں نقل فرمایا۔ اب ترجمے کے ساتھ ضروری کچھ تشریحات آپ کے سامنے ہم یہاں پیش کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا نام جو ہے عمر ابن خطاب ابن نفیل ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم، اور آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ قرشی ہیں اور کعب ابن لؤی میں تک جا کر حضور سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ کی فضائل بے حد اور بے شمار ہیں۔ جلیل القدر صحابی قدیم الاسلام مومن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، جو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اور ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا ایک کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل میں جو تجھے پسند ہو ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ ایمان کو عزت عطا فرما۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے پسند کیا، اور آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آپ کے ایمان سے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان پر فرشتوں میں مبارکبادی کی دھوم مچی، اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن پاک میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور جو آپ کے مومنین پیروکار ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس کے مطابق آپ کی رائے رہی کہ آپ نے جو رائے دی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بڑی عظیم ہے، اور چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انی رأیت شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں انسانی شیطان اور جناتی شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے عمر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہوتے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سے یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، مروی ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اس درمیان میں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ اب یہاں پر یہ کیوں کہ آنے والا اس کا کپڑا بے حد انتہا صاف ستھرا ایک دم سفید تھا، بال کافی کالے تھے، سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم انہیں پہچان نہیں رہے تھے۔ کپڑے کا صاف ستھرا ہونا اور بال کا ایک دم جو ہے سلجھا ہونا، کالا ہونا، سفر کے آثار دکھائی نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہیں دور سے نہیں آیا تھا بلکہ یہیں کہیں قریب ہی کا رہنے والا تھا، کیونکہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ ایسی گاڑیاں ہوں اور پیک گاڑیوں میں کوئی آئے، نہ پکی سڑکیں تھیں نہ علاقے پکے تھے، ریت دھول مٹی ہی تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑے گدھے کھچر پر سفر کرتے تھے۔ ایسی صورت میں دھول کا اڑنا لازمی تھا۔ اگر آنے والا شخص دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہوتے، بال دھول میں اٹ چکے ہوتے، تو ایسا اس کا صاف ستھرا کپڑا ہونا، بالوں کا کالا ہونا، صاف ستھرا ہونا ایک دم، اس بات کی دلیل تھی کہ وہ دور سے نہیں آیا تھا۔ مگر فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ وہ باہر کا نہیں ہے، لیکن جب ہم پہچانتے نہیں تھے اس کا مطلب وہ یہاں کا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں کا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے، ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے، اس کا مطلب وہ یہاں کا نہیں، کہیں دور سے آیا ہے، لیکن اس کی جو ہیئت تھی صاف ستھرا رہنے کی، اس سے لگتا تھا وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ حتی جلسہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسند رکبتہ الی رکبتہ ووضع کفیہ الی فخذہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے شریف سے مس کر دیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانو پر رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ترجمہ، اور ایک ہو سکتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زانو پر رکھے۔ تو یہ غایت ادب ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ سرکار کے گھٹنوں پہ رکھا، ران پہ رکھا، تو غایت توجہ ہے کی سرکار کی باتیں سننے کے لیے، یہ قربت کا اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتا دیجئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، بیٹھنے والا سرکار کے قریب بیٹھا، گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور جیسے نماز میں بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں پر رکھا، یا سرکار کے، یہ غایت محبت و قرب ہے۔ یہیں سے طالب علم، معلم اور متعلم کے درمیان ادب کا ایک علم ملا کہ سیکھنے والے کو شیخ کے بارگاہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اس کا ادب کس قدر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب سیکھنے والا متعلم طالب علم شیخ کا ادب کرتا ہے تو علم کا فیضان اس پر جاری ہوتا ہے اور وہ علم سے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے محمد مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔
انہوں نے سوال کیا، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ قال صدقتا، سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، یعنی صحیح جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے ان سے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں توجہ کی ہیں کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اسلام کے بارے میں، نبی کریم نے کیا فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زبان سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، یہ زبان کا فعل ہوا، یہ عمل جوارح میں سے ہے، یعنی جسم کے اعضاء سے گواہی دینا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اعضاء جسمانی کا عمل ہے۔ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ اسلام کا تعلق، گویا کہ اسلام کے بارے میں سوال کیا، سرکار نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے، وہ ساری چیزوں کا تعلق عمل سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے۔ تو گویا کہ اسلام کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کا ذکر کیا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے یہ حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد انہی 4 چیزوں پر ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سوال کیا آنے والے شخص نے، نبی کریم نے جواب دیا، سوال کرنے والا اب کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا، یعنی آپ کا جواب صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس پر تعجب ہونا ہی ہونا ہے کہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو پوچھے گا، اور پوچھے گا تو جواب دیا گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب دیا، اس کا مطلب سوال کرنے والے کو جواب معلوم تھا۔ تو سوال کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، لیکن جواب سن کر یہ کہنا کہ آپ نے سچ کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو جواب بھی معلوم تھا۔ تو ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب آگے دوسرا سوال کیا، قال اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، یقین رکھو اللہ فرمائے اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کی رسولوں اور آخر دن کو مانو، اس پر یقین کرو، اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ کہ تم یقین کرو، مانو اللہ پر یقین کرو، ایمان رکھو، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور یقین و ایمان رکھو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ قال صدقتا، سوال کرنے والے نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو اس سے وہی بات پھر جہاں دہرائی جا سکتی ہے کہ سوال سے ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں ہے پوچھنے والے کو، اور جب صدقتا کہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ پوچھنے والے نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شمار کیا ان سب کا تعلق فعل قلب سے ہے، یعنی دل سے ماننا، ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ تو گویا کہ اسلام کی تفسیر میں ظاہری اعمال کا ذکر ہوا، اور ایمان کی تفسیر میں قلبی اعمال کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اعمال جوارح، اعمال یہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہیں کہ ایک آدمی دل میں ایمان رکھے مگر عمل نہ کرے، نماز کبھی اسے کوئی پڑھتا ہوا نہ دیکھے، دل میں اس کے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز کی فرضیت کا قائل ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہے، ضروریات دین کی وہ تصدیق اپنے دل میں کرتا ہے، مگر عمل کبھی اس نے اسلام کا نہیں کیا، تو عند اللہ تو مومن ہے مگر عند الناس وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب
جو ہے مرتب حکم کہاں مرتب ہوگا؟ ایسا شخص اگر انتقال کر گیا تو چونکہ اس نے جب کوئی اسلام کا کام، اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلامی کام اس نے کوئی نہیں کیا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں، اپنے اسلام کو اس نے ظاہر نہیں کیا، تو اب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، نہ اسے کفن دفن کیا جائے گا مسلمانوں کی قبرستان میں، نہ اس سے شادی بیاہ اور رشتہ جائز ہوگا۔ اگرچہ وہ دل میں یقین رکھتا ہے تو عند اللہ مومن ہے، مگر عند الناس وہ نہیں ہے، لہذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اور جو لوگ نہیں اس سے تعلق رکھیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یاد رہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا، کفن دفن کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری، ان پر فرض ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ایک آدمی دل میں یقین رکھے ساری چیزوں پر مگر وہ عمل نہ کرے، اسلام کے اعمال نہ کرے، مسلمانوں کے درمیان اپنے اسلام کی گواہی نہ دے، تو اب وہ عند اللہ مومن ہے، مگر عند الناس وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے، ظاہری اعمال مسلمانوں کا کرے، مگر دل میں یقین نہ رکھے، تو وہ عند اللہ مومن نہیں ہے، مگر عند الناس مسلمان، چونکہ شرعیت کا حکم ظاہری عمل پہ ہوتا ہے، اسے مسلمان سمجھیں گے، اور جب اس سے کوئی کفر و شرک یا گستاخی اللہ اس کے رسول کی شان میں نہیں ہوئی، ضروریات دین کا اس نے صراحتاً انکار نہیں کیا، نہ کسی نے سنا نہ دیکھا، اور نہ وہ ثابت ہے، تو اس کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کفن و دفن کیا جائے گا، اور اس پہ مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہوا دو صورتیں ہوئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ظاہراً اسلام کی خلاف ورزی کرے، اسلام کی ظاہراً خلاف ورزی کرے، تو یہ کافر و مشرک ہے، تو اب اس کا حکم تو الگ ہو جائے گا۔ تو اسلام کی تشریح میں ظاہری اعمال کا ذکر ہوا، ایمان کی تشریح میں قلبی اعمال کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب یہاں پر یہ چند مسائل آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب حدیث پاک کی تشریحات اور بھی ہیں، لیکن اب چونکہ آڈیو ہماری طویل نہ ہو جائے، یہیں پر ہم اب حدیث کی تشریح کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اس پر ہم اور مزید گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے، اگر میں اسی کی تشریح مکمل ایک جز کو لے کر کرتا جاؤں تو کافی لمبی تشریح و تعبیر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔